کہ دے آر ناٹ سنسیئر ود دس کنٹری. میں اس میں بالکل کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ 99% جو ریٹائرڈ آرمی افسر ہیں وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. اور آج ہم یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کے بعد اگر کوئی سچا لیڈر اس وقت پاکستان کو ملا ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں ملا ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں بنی گالہ کے باہر موجود ہوں جہاں آج ریٹائرڈ فوجیوں کی عمران خان سے ایک اہم ملاقات تھی. ان فوجیوں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا، وجہ کیا تھی ملاقات کی، اور یہ کس کے ساتھ کرے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، پہلے تو اپنا نام بتا دیں. میرا نام ہے میجر ظفر اقبال گوندل. آئی ایم فرام منڈی بہودین، پریزنٹلی لیونگ ان اسلام آباد. اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں آج آپ کی عمران خان سے ملاقات تھی، ایک خصوصی ملاقات تھی، کیا ڈسکشن ہوئی اس ملاقات میں؟ جو آج کی ملاقات کا مقصد تھا وہ تھا خان صاحب کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے اور ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم ہر حال میں عمران خان کے ساتھ ہیں. کیوں ان کے ساتھ ہیں؟ اس کی وجہ کہ ہمیں ایک سچا ایماندار لیڈر چاہیے، اور جو بھی ایماندار سچا لیڈر ہو اس کے ساتھ جتنے بھی ہم فوجی ریٹائر ہیں ہم نے اوتھ لیا ہوتا ہے. پہلے ہم اپنی فوج کے وفادار ہیں، فوج کے بعد ہم کوئی بھی اگر سچا لیڈر ہے، ایماندار ہے تو اس کا ہم ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتا دیں یہ جو ملکی حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ملکی حالات کا ذمہ دار میں اس میں دو فیملیوں کو اسپیشلی سمجھتا ہوں. ایک زرداری اور دوسرا میاں نواز شریف، جو کہ جن کا گٹھ جوڑ باہر ہوتا رہا اور جس میں باہر کی قوتیں بھی شامل تھیں اور اقتدار لینے کے لیے، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا، جیسے آپ نے خرم دستگیر کا انٹرویو سنا ہے کہ اگر ہم یہ سارے اکٹھے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم سارے جیلوں میں ہوتے، کیونکہ سب پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں. اور میں سارا جتنا بھی یہ ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا یا ڈسکریڈٹ جو بھی آپ کہیں وہ زرداری اور نواز شریف کو دیتا ہوں کہ دے آر ناٹ سنسیئر ود دس کنٹری. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں عمران خان کے ساتھ کرے ہیں، عمران خان کے ساتھ کرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتا دیں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں کیا واقعی عمران خان کے ساتھ کرے ہیں؟ سر میں اس میں بالکل کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ 99% جو ریٹائرڈ آرمی افسر ہیں وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم یونیفارم میں تھے تب بھی سرحدوں کی حفاظت کا ہم نے اوتھ لیا ہوا تھا اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کا اوتھ لیا ہوا تھا. اور آج ہم یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کے بعد اگر کوئی سچا لیڈر اس وقت پاکستان کو ملا ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں ملا ہے. تو اس لیے جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں وہ کسی چور یا کوئی ایسا بندہ کہ جو اس ملک کے ساتھ گھنونی سازش کرے اس کے ساتھ کوئی بھی فوجی ریٹائرڈ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ اگر ہم یونیفارم آج بھی اگر میرا ادارہ آج بھی مجھے بلاتا ہے تو میں انشاءاللہ شانہ بشانہ اس ملک کے لیے لڑوں گا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں. اس لیے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے حق کا ساتھ دینے والے ہیں، نا انصافی کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوتے. اور یہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے اور ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. اور اس ملک کو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے جب یہ پاکستان پوری دنیا میں اپنا لوہا منوائے گا. آج عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئیں؟ اس میں باتیں ہماری یہی ہوئی ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی آگے والے پہلے بھی ووٹ اس کو دیے ہیں اور اگلے الیکشن میں بھی جتنے ہم لوگ ہیں ہم خاص کر کے اپنے گروپوں کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے، ووٹ لوگوں کے شفٹ کیے جا رہے ہیں، تو وہ ہم نے اس کو عمران خان صاحب کو یہ میسیج دیا ہے سالیڈیرٹی کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ الیکشن کی کہ اگلے الیکشن آ رہے ہیں وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. ہم بھی سارے جتنے ہیں وہ اس چیز کے حق میں ایک دفعہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پاکستان ایک سمت پہ جائے. اچھا مجھے بتائیں، شہباز شریف صاحب آنے سے پہلے کہہ رہے تھے مہنگائی کم کریں گے، چیزیں سستی کریں گے، اور جب وزیر اعظم بن گئے کپڑے بیچنے پڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا. تو یہ جو ملکی حالات بن گئے ہیں، ملکی حالات ایک عام آدمی کی جس طرح زندگی اجیرن بنا دیا ہے انہوں نے، تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ سر دیکھیں، میں پہلے بھی کہتا تھا، آج کل سائنسی دور ہے، آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر لیں، جو کووڈ ہے، کووڈ کے بعد پوری دنیا کی معیشت جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی ہے. آپ کہیں پوری دنیا میں، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، آپ کا مڈل ایسٹ ہے، سب میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے ادھر پرائسز کیا تھی.
تو یہ ہم صرف اپنے اقتدار کے لیے پہلے خان اگر 10 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا کرتا تھا تو یہ مہنگائی کا شور کرتے تھے. اور میں خان صاحب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں. دیکھیں قومیں کیسے بنتی ہیں. قومیں بنتی ہیں ابھی ہمارے پاس اس کا حل ہے کہ بھئی اگر 2 سال آپ بجٹ اپنا سارا ڈیولپمنٹ 2 سال روک لیں, یہ جو سڑکوں نالیوں پہ لگتے ہیں جس میں کمیشن بنتے ہیں یہ نہ دیں, اور وہی پیسہ جو ہے اس کو آپ سبسڈی دے کے اپنے جو مظلوم طبقہ یا غریب لوگ ہیں ان کو آپ سہارا دیں, کیونکہ آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے. اور عمران خان اس چیز میں پہلے اس نے سبسڈی بھی دی تھی اور لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری سستی رکھی. لیکن عمران کو وہ تانے دیتے تھے جی یہ حکومت کو یہ نائل ہیں, یہ نالائق ہیں, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو اتنے کہتے تھے جی ہم عقل مند ہیں, ہم وہ پہلے حکومتیں کر کے تو ہم بہت عقل مند ہیں, عائل ہیں, تو آج میرا خیال ہے دنیا کے اتنی نائل حکومت میں نے نہیں دیکھی. دیکھو معاشرہ کوئی بھی ہے, عمران خان شروع میں یہ کہتا تھا کہ میرا یہ اپنا کیا عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ سارے اس ملک کو لوٹنے والے اکٹھے ہو گئے تو سمجھنا کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں, اور میں ان کو NRO نہیں دوں گا جو خان نے نہیں دیا. اور وہ آج سارے اکٹھے ہو گئے, کسی کی کوئی نہ آپ میں نظریات ملتے ہیں نہ کسی کا آپس میں ایک دوسرے کو جو وہ باتیں کرتے رہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی سب ایوری باڈی نوز اٹ. لیکن آج وہ دیکھو ایسے ہیں جیسے ایک جماعت ہے, ایک نظریہ ہے. کیوں ہے اس کی وجہ کہ ان کا صرف نظریہ ایک ہے کہ اس ملک کو کھاؤ, اپنے باہر منی لانڈرنگ کرو, پیسہ باہر بھیجو اور اس ملک میں افراتفری پیدا کرو. یہی ان کا ٹارگٹ ہے, اور جس میں آپ نے ابھی دیکھا یہ NRO انہوں نے دے کے اپنے آپ سارے کو معافی دے لی ہے. تو یہ سب سے بڑا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اس ملک کا پیسہ باہر گیا ہے, اس کو واپس آنا چاہیے. ہم بالکل ان کے بھی ساتھ ہیں, وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں, لیکن ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ادھر سے پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے اور وہاں پر وہ عرب شہزادوں کی طرح رہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ادھر لائیں, ادھر انڈسٹری لائیں, لگائیں, ادھر کام کریں تاکہ یہ مہنگائی کم ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے, نوکریاں ملیں. یہ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.